إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما۔ عیوب اور نقائص سے پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے یہ سورۃ احزاب کی آیت کریمہ ہے، اور اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے کہ جو تمہارے اوپر اپنی رحمتیں بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے تمہارے لیے دعائیں کرتے ہیں تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی اپنے مومن بندوں کے ساتھ انتہائی مہربان ہے۔ گزشتہ خطبات سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کا پیغام اور دین اسلام کی سچائی اور حقانیت کی پہچان مسلمان پر 6 بنیادی جو حق ہیں وہ آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ بات یہاں تک پہنچی مسلمان پر جو حقوق ہیں آج ہم نے ان کو پس پش ڈال دیا ہے، بھلا دیا ہے، اس پر عمل کرنے میں کوتاہی کرتے ہیں، جن میں سے 2 اہم چیزیں، ایک بیمار کی بیمار پرسی کرنا، اور اگر کوئی شخص دنیا سے چلا جائے تو اس کی نماز جنازہ ادا کرنا۔ تیمارداری کرنا یہ کتنا بڑا عمل ہے۔ بعض نیکیاں ہوتی ہیں جو معمولی ہوتی ہیں لیکن ان کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے، جیسے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرے گا اس کے اور جنت کے درمیان موت کے سوا کوئی چیز بھی حائل نہیں ہے۔ اب آیت الکرسی پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی انسان کو جنت عطا کر دے، یہ اس کا فضل عظیم نہیں تو اور کیا ہے۔ ایسے ہی تیمارداری جو ہے یہ معمولی عمل ہے کہ آپ چند لمحوں کے لیے کسی کے گھر جائیں، دروازے تک جائیں
اور اگر یہ ممکن نہیں ہے تو موبائل پر اس سے رابطہ کر کے اس کی عیادت کرنا، اس کے لیے خیر کے کلمات کہنا، عمل تو چھوٹا ہے لیکن اس کا اجر و ثواب کتنا ہے۔ اسی اجر و ثواب کے لیے یہ آیت کریمہ جو ہے آج کے خطبہ کے لیے میں نے منتخب کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو پسندیدہ عبادات ہیں ان میں سے ایک عبادت ہے دعا۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارے رب نے کہا ہے کہ مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو پورا کرنے والا ہوں۔ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ اب جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنے میں کوتاہی کا شکار ہیں، غفلت اور تکبر کی وجہ سے، اللہ فرماتے ہیں میں ان کو ذلیل و رسوا کر کے جہنم میں رسید کروں گا۔ اب یہ جو دعا ہے انسان اپنے لیے کرتا ہے کہ میں اپنے لیے دعا کرتا ہوں، اور دعا کے آداب میں سے یہ ادب بھی ہے کہ جب آپ دعا کریں تو سب سے پہلے اپنی ذات کے لیے کریں اور پھر دوسروں کے لیے کریں۔ اس سے اوپر والا درجہ کیا ہے کہ آپ کے لیے آپ کے والدین اور آپ کی اولاد اور آپ کے بہن بھائی جو ہیں وہ دعا کرتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر درجہ کیا ہے؟ ماں باپ نے تو جنا ہے اور آپ ماں باپ کی اولاد ہے، بہن بھائی سے جو کشش ہے یہ ایک فطرتی ہے۔ آپ کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھنے ہی اٹھنے ہیں، زبان میں حرکت کرنا ہی کرنا ہے۔ اللہ نے یہ رشتے بنائی ایسے ہیں، لیکن بغیر رنگ و نسل کے آپ کی برادری، قوم کا، قبیلے کا کوئی مالی ملکی کوئی غرض نہیں ہے اور آپ اس کے لیے دعا کریں، یہ بڑے کمال کا درجہ ہے۔ اس عمل کی فضیلت آگے چل کر میں عرض کروں گا۔ سر دست جو میں بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ دعا کے درجات ہیں، انسان اپنے لیے کرے، اس کے پیارے اس کے لیے کریں اور مسلمان اس کے لیے کریں۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، قرآن مجید کا دوسرا مقام، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، اور یہی کہ جب ہم جنازہ پڑھتے ہیں اللہم اغفر لی حینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا، یقین جانیے اس جیسی پیاری دعا جو ہے روئے زمین پر ہے ہی نہیں۔ آئے ہم کس کے لیے؟ میت کے لیے دعا مانگنے۔ اب میت کے لیے دعا مانگنے سے پہلے ہم اللہ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم اللہ کو کہہ رہے ہیں یا اللہ ہم اس کے لیے بخشش مانگنے ہیں لیکن پہلے تو ہمیں معاف کر دے۔ اللہم اغفر لی حینا، اللہ جو ہمارے زندہ ہیں ان کو، ومیتنا جو جا چکے ہیں ان کو، اے اللہ جو چھوٹے ہیں، وکبیرنا وصغیرنا جو بڑے ہیں ان کو بھی، جو چھوٹے ہیں ان کو بھی، جو عورتیں ہیں ان کو بھی۔ اس دعا کے اندر میت کے لیے کوئی خاص دعا ہے ہی نہیں، پوری دعا پڑھ لیں۔ اللہم اغفر لی حینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، یا اللہ جس کو تو ہم میں سے زندہ رکھے اسلام پر، موت دے ایمان پر، اللہم لا تحرمنا اجرہ، اللہ اس مصیبت کے اجر سے ہمیں محروم نہ کرنا،
ولا تفتنا بعدہ، اللہ اس کے جانے کے بعد ہمیں فتنے میں نہ ڈالنا۔ سوال یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز جنازہ میں یہ دعا پڑھتے تھے، اور اس دعا میں میت کے لیے تو کوئی کلمہ نہیں ہے۔ اب میت کے لیے معافی مانگنے سے پہلے پوری جماعت اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہی ہے، یا اللہ ہمیں معاف کر، اور پھر گڑ گڑانے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ، یا اللہ ہمیں معاف کر، اور ہم پر تیری معافی کے بعد اللہ ہم اس بندے کے لیے تجھ سے معافی کے خواستار ہیں۔ یعنی یہ دعا کے درجات ہیں۔ ایسے ہی نیک لوگ جو ہیں وہ آپ کے لیے دعا کریں، یہ چوتھا درجہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دو باتیں آپ ذہن میں رکھیں، زندہ لوگوں کے لیے بھی اور فوت شدگان کے لیے بھی۔ زندہ لوگوں کے لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بارش رک گئی، بارش کا نہ ہونا۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے جا چکے ہیں۔ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان سے کہنے لگے کہ بارش نہیں ہو رہی، اللہ کے نبی زندہ تھے، ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بارش کا کہتے، اللہ تبارک و تعالی آسمان سے بارش نازل کر دیتا ہے۔ آپ نے گزشتہ خطبات میں حدیث سنی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دے رہے تھے، ایک بدوی ایک دیہاتی آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ مال مویشی تباہ ہو گیا، آپ بارش کی دعا کریں۔ آپ نے دوران خطبہ ہی بارش کی دعا کی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے دعا مانگ کر ابھی ہاتھ نیچے نہیں کیے، اللہ تعالیٰ نے بارش نازل کر دی۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ فوت شدگان کے واسطہ اور وسیلے سے دعا کرتے ہیں، اگر یہ درست ہوتا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس کے پاس نہ جاتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا واسطہ وسیلہ دیتے۔ اب اللہ کی شان دیکھیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارش کی دعا مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے بارش نازل کر دی۔ نیک لوگوں سے دعا کروانا، ان کی دعا کو لینا، یہ بھی ایک کمال کا درجہ ہے، اور یہ چوتھا درجہ ہے۔ اب پانچویں بات، دنیا کا سب سے خوش نصیب شخص وہ ہے کہ جس کے حق میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کر دیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دعا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کو انہی لفظوں پر پورا فرما دیتے ہیں۔ آج کے دور میں بھی بعض اعمال ایسے ہیں کہ اگر ہم وہ کریں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا جو ہے وہ ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ ان اعمال میں سے ایک عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ نماز عصر سے پہلے 4 رکعت نفل پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اس پر رحمت ہو۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعائیہ کلمات ہیں۔ آپ کی جتنی بھی حاجات ہیں، ضروریات ہیں جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ وابستہ ہے یا انسانوں سے وابستہ ہے، یقین جانیے نماز عصر سے پہلے آپ یہ عمل اختیار کر کے دیکھیں، اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے آپ کی ضروریات کو پورا کر دیں گے۔ اب اس سے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم پر رحمت کرتا ہے ہماری دعاؤں کے بدلے میں، دوسروں کی دعاؤں کے بدلے میں۔ اب ہمارے حق میں کچھ دعائیں کرنے والے ایسے بھی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے،
ایک تو ہے نا مسلمان کے لیے دعا کرتے ہیں. ہم یہاں پر بیٹھے ہیں, دنیا کے اور کنارے میں مسلمان پوری امت کے لیے, مسلمانوں کے لیے دعا کر رہے ہیں. ہم یہاں بیٹھے ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. اور ایک خاص دعائیں وہ ہمارے لیے کون کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ہیں جو ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں. اور آج کے خطبہ جمعہ میں میں چند ان اعمال کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے جن نیکیاں کرنے والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں. ان میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ کسی کی تیمارداری کرتا ہے, بیمار کا حال پوچھتا ہے, فرمایا اگر دن کو پوچھے تو 70,000 فرشتے رات تک اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں. اور اگر رات کو تیمارداری کرے تو فرمایا صبح تک 70,000 فرشتے. کتنے؟ 70,000. اور فرشتوں کی جو دعائیں ہیں, پہلی بات ہے کہ فرشتے اللہ کی مرضی کے بغیر ہمارے حق میں دعا نہیں کرتے, اور جس کے حق میں کرتے ہیں پھر ان کو دعائیں فرشتوں کی لگتی ہیں. یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. مفلسی یہ ظلم ہے, اندھیرا ہے, مال کا نہ ہونا, اولاد کا نہ ہونا یہ بھی اندھیرا ہے, اور بڑی بے بسی والی زندگی ہے. دعا کریں جتنے بھی بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ سب کو اپنے فضل سے اولاد عطا فرمائے. بڑی بے بسی والی زندگی, یہ اندھیرے ہیں. قرضہ یہ بھی اندھیرا ہے بندے کے لیے, تاوان اور چٹیاں یہ بھی اندھیرے ہیں. فرمایا فرشتے دعا کرتے ہیں لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں سے تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آتا ہے. اب آئیے, یہ جو موسم ہے سردی کا, یہ فرشتوں کی دعائیں لینے کا موسم ہے. نیک لوگوں کے لیے موسم بہار ہے. میرے بھائیوں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المتصحرین. اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے وہ روزے دار جو سحری رکھ کر کھا کر روزے رکھتے ہیں, فرمایا اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے ان کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں. اب یہ موقع آپ سارا سال بھی حاصل کر سکتے ہیں, اور بالخصوص یہ ٹھنڈے روزے ہیں, اس کو غنیمت سمجھیں. روزہ جو ہے وہ ایسی عبادت ہے جس سے انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں, جس سے اس کا نفس جو ہے وہ قابو میں رہتا ہے, تقویٰ جو ہے اس کی طرف اس کا رجحان ہو جاتا ہے. روزہ ایک ایسی عبادت ہے نہ چاہتے ہوئے بھی انسان پر اثرات کو مرتب کرتا ہے یہ روزہ. اب روزے کا اجر و ثواب الگ ہے. صرف جو سحری کرتے ہیں روزے کے لیے اٹھ کر سحری کرتے ہیں, فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتے ایسے لوگوں پر رحمت کی دعائیں کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کی دعاؤں سے اپنے ایسے بندوں پر رحمت کرتا ہے. اب اس کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مختلف لوگ آئے. آپ امت کے طبیب تھے. ایک بندہ آیا, اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے افضل عمل بتائیں. فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. ایک آیا, اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے افضل عمل بتائیں. آپ نے فرمایا نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا. جو کوتاہیاں تھیں ان کوتاہیوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تعلیم سے دور کیا ہے. اب جو پہلی صف کا اجر و ثواب ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے نا کہ پہلی صف اور اذان دینے میں کتنا اجر و ثواب ہے,
تم اس کے لیے ضرور بھی ضرور آؤ، خواہ تمہیں گھٹنوں کے بل آنا پڑے، یعنی انتہائی مشقت اٹھا کر بھی پہلی صف میں تمہیں کھڑا ہونا پڑے، اذان دینی پڑے، اقامت کے وقت آپ اقامت کہیں۔ فرمایا یہ اتنا اجر و ثواب کا عمل ہے، اگر تمہیں پتہ چل جائے نا کہ اس میں اللہ کی کتنی رضا ہے۔ اب وہ رضا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ پہلی صف میں نماز ادا کرتے ہیں، اللہ نے اپنے فرشتوں کو مقرر کیا ہے جو پہلی صف میں نماز ادا کرنے والوں کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ ہمارا رب ہمارے اوپر مہربان ہے، لیکن اللہ کے لیے یہ جو آپ کا نفس ہے جس کو آپ نے بے لگام چھوڑا ہے، اور وہ رب کی سرکشیوں پر اتنا باغی ہو چکا ہے کہ آپ کی طبیعت جو ہے وہ نیکیوں پہ ٹھہرتی نہیں ہے، آپ کی طبیعت جو ہے وہ آپ کو پکا نمازی نہیں بننے دیتی۔ اللہ کے لیے اس پر غور کریں، اور اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا وَأَقْوَمُ قِيلًا۔ دنیا کے اندر یہ نظام ہے کہ ضرورت مند جس سے ضرورت ہوتی ہے اس کے دروازے پر جاتا ہے۔ تمہارا رب تمہارے ساتھ کتنا مہربان ہے، وہ خود تیرے دروازے پر آتا ہے۔ حل من سائل، آسمان دنیا پر آ کر کہتا ہے ہاں جی کوئی ضرورت ہے، کوئی گناہوں کی معافی مانگنے والا، کوئی شفا مانگنے والا۔ ہسپتالوں کے ہسپتال اور گھروں کے گھر بیماروں سے بھرے پڑے ہیں، اور ہمارا اپنے نبی پر اور ان کی سچائی پر کتنا یقین ہے۔ شیطان اتنا خناس ہے، اس نے وہ یقین بھی نہیں رہنے دیا۔ یہودی جو ہیں وہ غیر مسلم ہونے کے باوجود عملاً ہمارے نبی کو سچا سمجھتے ہیں، اور ہم مسلمان ہونے کے باوجود شیطانوں کی چالوں کا اتنا شکار ہو چکے ہیں کہ ہمارے نبی کے فرمان پر اعتماد نہیں ہے۔ میرے بھائیوں دوستو، گزشتہ دنوں ایک ڈاکٹر کے پاس نہ جانے کا موقع ملا، تو وہ کہنے لگا یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ چیز گرم ہوتی ہے اور یہ ٹھنڈی ہوتی ہے، یہ کچھ نہیں ہوتا، کیمیکلی اس کا تجزیہ ہے، کسی میں سلفر ہے، کسی میں فاسفورس ہے، کسی میں سوڈیم ہے، کسی میں کیلشیم ہے۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ مسلمان ہیں؟ کہتا ہے الحمدللہ۔ اور ہم میں سے باوجود کہ میں ممبر پر کھڑا ہوں، مجھے یہ حق حاصل نہیں ہے کہ میں کہوں جی کہ میں آپ سے بہتر مسلمان ہوں۔ یہ فیصلہ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس، اللہ کے پاس ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسے لوگ بھی اللہ کی جنت میں جائیں گے کہ جن کے بارے میں دنیا والے گمان کرتے ہوں گے کہ یہ جنت میں نہیں جا سکتے، ایسے لوگ بھی جائیں گے۔ میں نے کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام، دو حدیثیں آتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور کھا رہے تھے اور ساتھ تربوز۔ فرمایا اس کی ٹھنڈک جو ہے اس کو کون مارتا ہے؟ کھجور کی گرمی، اور کھجور کی گرمی کو تربوز کی ٹھنڈک۔ حدیث سنی تو خاموش ہو گیا۔ پوری دنیا کے ڈاکٹر جمع کر لیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین اور رشد و ہدایت اور اسوہ سب سے اعلیٰ اور بالا ہے، اور ساری میڈیکل سائنس جو ہے وہ ہیچ اور زیر ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے ساتھ انسانوں کی جو ایجادات ہیں وہ کبھی بھی مقابلہ کر سکتی نہیں کر سکتی۔ اچھا وہ حدیث سن کر خاموش ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں دوستو، اللہ کے بندو، اللہ کے فرشتے ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ ہمارا رب جو ہے وہ آسمان دنیا پر آ کر کہتا ہے کوئی شفا مانگنے والا؟ یقین جانیے
میری والدہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے بیمار ہوئی ہیں، ڈاکٹروں کی دوائیاں اور مشینوں کی سکیننگ، اس کے باوجود بھی جو نبوی نسخے ہیں جتنا اثر انہوں نے کیا ہے کسی اور چیز نے نہیں کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میرے بھائی کا جو پیٹ ہے وہ ڈھیلا ہو گیا ہے، اسے اسہال کا مرض ہے۔ فرمایا اس کو شہد پلا، شہد پلایا، پھر آ گیا، کہتا ہے یا رسول اللہ وہ اور ڈھیلا ہو گیا ہے، یعنی اور مرض بڑھ گیا ہے۔ فرمایا شہد پلا، اس نے شہد پلایا، پھر آ گیا، کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرض اور شدت اختیار کر گئی ہے۔ فرمایا صدق اللہ وکذب بطن اخیک، رب سچا ہے، تیرے بھائی کا پیٹ جو ہے وہ جھوٹا ہے، جا جا کے شہد پلا۔ اس نے شہد پلایا تو پھر آیا، کہتا ہے یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کو شفا دے دی۔ آج ہمارا اتنا اعتماد نہیں ہے، ایمان کی کمزوری کا شکار ہے۔ یہ گزشتہ دنوں کرسمس گزری ہے، کرسمس ٹری، یہودی جو ہیں وہ عیسائی اپنے تہوار جب مناتے ہیں تو وہ اپنے تہواروں پر بعض چیزوں کو بطور مذہبی سلوگن علامت کے استعمال کرتے ہیں، جس میں صلیب بھی ہے، درخت بھی ہے۔ ایسے ہی پوری دنیا میں جہاں بھی یہودی آباد ہیں وہاں پہ ایک جیوش ٹری اس کو کہتے ہیں، آپ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں تو آپ جب اس کو گوگل پر سرچ کریں گے تو یہ درخت آپ کے سامنے آ جائے گا، یہودی درخت کے نام سے اس کو پہچانا جاتا ہے کہ یہ یہودی درخت ہے۔ ان کے مذہب اور دین کے اندر اس درخت کے بارے میں کوئی بھی معلومات نہیں ہے سرے سے، لیکن جہاں بھی یہودی آباد ہے وہ یہ درخت ضرور لگاتا ہے، جہاں بھی وہ جاپان رہتا ہو ادھر بھی، امریکہ رہتا ہو ادھر بھی، اسرائیل میں رہتا ہو تو ادھر بھی، حالانکہ ان کے مذہب کے اندر یہ چیز موجود نہیں ہے، یہ چیز اسلام کے اندر موجود ہے۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ ایک چیز اسلام کے اندر ہے وہ یہودیوں نے کیوں اختیار کی ہوئی ہے۔ آپ ذرا سوچئے ایک لمحہ کے لیے کہ کیا آپ صلیب کو استعمال کریں گے اپنے لیے، اپنے گلے میں ڈال لیں، اپنے لباس پہ لگا لیں؟ کیوں بھائی؟ نہیں، ہم کہتے ہیں یہ ذلت و لعنت ہے، جس کے بارے میں ہمارے رب نے کہا ہے وما صلبوہ، حضرت عیسیٰ کو کسی نے سولی نہیں دی، ہم اس کو اختیار نہیں کریں گے۔ لیکن اسلام کی ایک چیز ہے جس کو ہر یہودی نے پکا پکڑا ہوا ہے ایسے، اللہ جانتا ہے اسلام کی سچائی، اس سچائی کے لیے سب سے بڑی دلیل بات اسلام کی ہے، بات ہمارے نبی کی ہے، اور ہر یہودی کا اس پر عمل ہے۔ کون سی بات ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کی نشانیوں کو بیان کرتے ہوئے کہ ایک وقت آئے گا مسلمان جو ہیں ان خبثاء خبیث یہودیوں کو قتل کر دیں گے۔ اب دیکھیں یہ خبیث یہودی کیوں ہیں؟ تعداد میں تھوڑے ہونے کے باوجود مینجمنٹ کے ذریعہ انہوں نے پوری دنیا کو اپنے کنٹرول میں کیا۔ اسلام دین انتظام ہے، اسلام وہ دین ہے کہ جس نے گھڑی کی سوئیوں کو قرآن بنا کر رسول اللہ پر نازل کیا ہے۔ اسلام کے علاوہ دنیا کے کسی مذہب کا حصہ بطور آیات کے وقت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیات بنا کر یسألونک عن الأحلہ، لیکن اس کے باوجود ہمیں وقت کی قدر نہیں ہے۔ ہماری تمام عبادات کا تعلق جو ہے وہ کس کے ساتھ ہے؟ بولیے بھائی، وقت۔ پانچوں نمازوں کا تعلق وقت کے ساتھ ہے، اس میں تو بات منٹوں کی ہے، روزہ سیکنڈز میں ہم نے اس کو افطار کرنا ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو نافرمان اور گناہگار قرار دیا ہے جو روزہ کھولنے میں تاخیر کا شکار ہے، یعنی وہ لوگ اچھے ہیں تب تک خیر پر ہیں جب تک وہ روزے کو جلد افطار کریں۔ ایسے ہی حج کا تعلق جو ہے وہ عرفہ کے دن کے ساتھ ہے، نہ ایک دن وہ آگے ہو سکتا ہے نہ ایک دن وہ پیچھے ہو سکتا ہے۔ حضرات ایسے ہی زکوٰۃ کا تعلق بھی سال گزرنے کے ساتھ ہے،
لیکن غور کیجئے کہ یہ وہ دین ہے کہ جس کی ہر چیز ٹائم کے ساتھ کنٹرولڈ ہے، اور ہمارا جو معاشرہ ہے، ہمارا جو نظام زندگی ہے، ہماری خوشیاں اور غمیاں ہیں، ہمارے نکاح اور جو جنازے ہیں، کیا وہ وقت کی پابندی اختیار کرتے ہیں؟ نہیں اختیار کرتے۔ اچھا وہ چیز کون سی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان خبثاء کو میری امت کے لوگ مسلمان قتل کریں گے۔ اب دیکھیں مینجمنٹ کی بات میں کر رہا تھا، ورلڈ بینک کے ذریعے انہوں نے پوری دنیا کو کنٹرول میں کر لیا ہے، پیپر کرنسی کے ذریعے انہوں نے پوری دنیا کو کنٹرول میں کر لیا ہے، اسی طرح انہوں نے الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے پوری دنیا کو کنٹرول کر لیا ہے، بالکل اسی طرح مصنوعات، یہ جتنی بھی ملٹی نیشنل کمپنیاں سب، بلکہ سب یہود و نصارہ کی ہے، کوئی مسلمان اس کا مالک نہیں ہے۔ کمپنی آتی ہے، تشہیر ہوتی ہے، پھر مقامی جو چیزیں ہیں کہ بھینسیں نکال دو جی، شہر سے باہر نکال دو، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کے ساتھ بھی ہماری بڑی خیر وابستہ رکھی ہے۔ غریب کا چولہا اس کے ساتھ وابستہ ہے، کئی بیماریاں ان کے ساتھ ختم ہوتی ہیں۔ یہ جتنا کلین کلیئر کی بات کرتے ہیں، آپ دیکھیں کہ شہر میں سب سے زیادہ جو کرونا وائرس کی تباہی آئی ہے وہ ٹاؤنوں کے اندر آئی ہے، غریب محلوں میں نہیں آئی۔ یہ وردہ ٹاؤن اور یہ سٹی ہاؤسنگ اور یہ کنال ویو اور یہ فلاں، اور یہ جو ڈینگی مچھر ہے جو کچھ ہی دیر میں بندے کو ہلاک کر کے رکھ دیتا ہے، یہ صاف پانی کا مچھر ہے۔ کیا کہتے ہیں جی، صاف پانی کسی جگہ پہ کھڑا نہیں آپ نے ہونے دینا۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ انسان جتنا اپنے آپ کو بناوٹی طور پہ، لوگ اسلامی صفائی نہیں اختیار کرتے، بغلوں میں بڑے بڑے بال ہیں تو ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن ظاہر لش پش ہونا چاہیے۔ جو اللہ رسول نے ہمیں صفائی بتائی ہے، زیر ناف زیر بغل بال اتارنے ہیں، مسواک کرنی ہے، ادھر نہیں۔ تو یہودی کیا کرتے ہیں، مصنوعات لے کر آتے ہیں، اور پھر جو خالص چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، ان چیزوں سے مسلمانوں کو، انسانوں کو دور کرتے ہیں۔ اس کے ذریعہ بھی انہوں نے دنیا کو اپنے قبضے میں کیا ہوا ہے۔ جو قوم بھی مینجمنٹ کو بہترین طریقے سے اختیار کرے گی، اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے، اللہ کی یہ سنتیں تبدیل نہیں ہوتی۔ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فوقیت عطا کرے گا۔ میرے بھائیو، ایسے ہی جو بات میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ امت مسلمہ ان یہودیوں کو قتل کرے گی۔ یہ جو کرونا کی وبا ہے نا، پریشان نہ ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ میری امت ساری کی ساری فنا نہ ہو جائے، کہ وبا آئے اور یہ بلیا میٹ ہو جائے۔ فرمایا آپ کی دعا ہم نے قبول کر لی ہے، امت نہیں ختم ہوگی۔ یا اللہ میری امت ساری کی ساری، کہ ان کا دشمن ان پر غالب آ جائے اور سب کو غلام بنا لے، جیسے بنی اسرائیل کو فرعون نے غلام بنایا تھا۔ فرمایا ایسے ہی ہوگا، آپ کی امت کو من حیث القوم اور امت کوئی بھی غلام نہیں بنا سکے۔ میرے بھائیوں دوستو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہودی جو ہے نا چھپیں گے، اور کوئی بھی چیز ان کو پناہ نہیں دے گی، درخت کے پیچھے چھپیں گے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر اگر چھوٹی چھوٹی بچیوں سے ریپ ہوتا ہے نا، تو اس چیز کے موجد کون ہے؟ مسلمانوں میں ان چیزوں کو نشر اور عام کرنے والے کون ہیں؟ یہی خبثاء ہے، یہ خبیث لوگ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی پتھر کے پیچھے بھی یہودی چھپے گا نا، تو پتھر بول کر کہے گا مسلمان کو، یہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اس کو قتل کرتے ہیں۔ ایک چیز ہے جو یہودیوں کو پناہ دے گی، غرقت، غین را اور قاف نقطوں والا۔ فرمایا غرقد نامی درخت ہے، ہمارے یہاں اس کو یہ سنوبر یا سنبل اس سے ملتا جلتا درخت سمجھا جاتا ہے، یہ غرقد کا درخت ہے۔ فرمایا کہ جو اس کے پیچھے چھپے گا نا یہودی، یہ درخت اس کو چھپا لے گا، پناہ دے گا۔
اب یہ بات ہمارے نبی کی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پیارے نبی کی بات، اسلام کی ہے بات، پیارے نبی کی ہے، اور عمل کس کا ہے؟ سارے یہودیوں کا، سب یہودیوں کا عمل ہے۔ تو اللہ کے بندو، ہمارے نبی نے ہمیں ایسے اعمال بتائے کہ جن اعمال کے کرنے سے آپ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، رحمت حاصل کر سکتے ہیں، فرشتوں کی دعائیں حاصل کر سکتے ہیں۔ ان اعمال میں سے ایک بڑا عمل مسلمان کا مسلمان پر جو بنیادی حق ہے کہ جب وہ بیمار ہو اس کی تیمارداری کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا عمل اس کو قرار دیا ہے کہ جس کے کرنے والے کے لیے فرشتے اللہ تعالیٰ سے رحمت کی دعائیں مانگتے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، اب ہے اتباع الجنائز، کہ اگر کوئی بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے، ہمارے ہاں جو جنازے پڑھے جاتے ہیں یہ دکھلاوے کے جنازے، کچھ بھی نہیں آتا، پیچھے جنازہ پڑھنے والا ہے اس کو ایک بھی دعا نہیں آتی، اور یہ لمحہ فکریہ ہے، انسان نے مرنا ہے۔ آپ کسی کے پیچھے خاموش اگر کھڑے ہوں گے تو ایک وقت آئے گا کہ جب آپ پر لوگ خاموش کھڑے ہوں گے۔ کسی میت کے لیے دعائیں کرنا یہ کتنا اہم ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 40 مسلمان شرک نہ کرتے ہو، اللہ سے کہہ دینا یا اللہ اس بندے کو معاف کر دے، فرمایا اللہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، کسی میت کے لیے دعا کرنا چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اور جب آپ کے پیارے دنیا سے چلے جائیں، ایسے لوگوں کو ضرور بلائیں اور اطلاع دیں کہ جو جنازہ پڑھتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، دعا کرتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، 40 افراد، فرمایا 40 افراد جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتے ہوں اور جو جنازہ پڑھتے ہیں، ان کو اجر و ثواب کتنا ملتا ہے؟ فرمایا جو بندہ مسلمان آدمی کا جنازہ پڑھتا ہے، ایک قرات اس کو ثواب ملتا ہے۔ ایک قرات سے مراد فرمایا احد پہاڑ کے برابر اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب عطا کرتے ہیں۔ اور اگر قبر پر جا کر دعا کرے، ہمارے ہاں لوگوں نے جنازوں کو بھی ایک تجارتی عمل بنا لیا۔ اگر کوئی مالدار بندہ فوت ہو جائے تو صفحے توڑ کر دعا، قبرستان جاتے دعا، پھر نکلتے دعا، پھر 500 قدموں پہ دعا، پھر 1000 قدموں پہ دعا، پھر محلے میں داخل ہوتے دعا۔ یہ کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ نے ہمیں جو تعلیم دی ہے کہ جنازہ پڑھنا ہے اور جنازہ پڑھنے کے بعد اس کی قبر پر دعا، یہ دعائیں کیسی اور کتنی؟ عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک صحابی فوت ہو گئے، اللہ کے نبی نے ان پر ایسی دعائیں پڑھی، میرے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کاش یہ میت میری ہوتی اور اللہ کے نبی مجھ پر دعائیں پڑھ دیتے۔ ہمارے ہاں جتنی بے توقیری مسلمان کے جنازے کی ہوتی ہے، اللہ جانتا ہے کسی بھی چیز کی اتنی بے توقیری نہیں ہوتی۔ آپ کبھی غور کر لیں، نکاح لمبا، پتہ نہیں کیا کیا پڑھتے جائیں گے، دعائیں بڑی بڑی پڑھتے جائیں گے، اور جب مر جاتا ہے وہی جس کا نکاح پڑھا تھا تو پھر ایسے اس کا جھٹکا کرتے ہیں۔ شاید غیر مسلم بھی جانور کا اس طرح جھٹکا نہ کرتا ہو جس طرح یہاں پہ مولوی مسلمان میت کا جھٹکا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کہتے اللہ کے نبی قبر پر کھڑے ہو کر اتنی دیر دعائیں کرتے کہ جتنی دیر ہم اونٹ کو نہر کر کے گوشت تقسیم کرنے میں لگاتے تھے، یعنی خوب کھڑے ہوتے اور اس کے لیے دعائیں کرتے۔ ایک صحابی سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی ان کو قبر میں اتارنے لگے تو آپ نے اونچی آواز سے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا ہوا ہے؟ فرمایا اس کی قبر نے اس کو دبا لیا ہے، میں نے پھر اللہ کی تسبیح کی ہے، اللہ سے بخشش مانگی ہے، فرمایا پھر اللہ نے اس کی قبر کو اس پر کشادہ کر دی۔ میرے بھائیوں، یہ قبر بڑی بے لحاظ گاٹی ہے، یہ خوبیاں اپنے اندر پیدا کرو۔ ہم نے مرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے،
اور جتنی بے بسی میت کی ہوتی ہے اتنی بے بسی اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے کسی بھی چیز کی نہیں۔ یہ خوبیاں اپنے اندر شامل کریں، ان کو اختیار کریں، خود بھی اپنی اولادوں کو بھی جنازے پر جاتے ہیں ساتھ اپنے بچوں کو لے کر جائیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ فوت ہو جائے تو جنازے پر بھی جانا ہے۔ فی زمانہ کرونا کی وبا میں ہم نے دیکھا ہے بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے شرفاء کے جنازے جو ہیں وہ اس بے رخی اور بے رحمی کا اور غفلت کا شکار ہو گئے۔ آپ آئیں سنت کی طرف اور پرانی اس روش کی طرف کہ جب کوئی مسلمان دنیا سے چلا جائے تو ہم نے کیا کرنا، اس کا جنازہ پڑھنا ہے، اس کے لیے بخشش کی دعا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہی الفاظ پر میں اکتفا کرتا ہوں۔ وقولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر